فغسلو کی بھی وضاحت فرما دیجئے، کیونکہ اگر اس کا مطلب غسل لیا جائے تو پھر غسل کے بعد چہرہ اور کوہنیاں وغیرہ دھونا کیوں کر ضروری ہو سکتا ہے؟ اصل میں فغسلو کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر وہ تو دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ آپ نے ہاتھ دھویا ہے یا پورا جسم دھویا ہے۔ ہمارے جی ہاں غسل جو ہے چونکہ اردو میں جب آتا ہے نا جی، تو پھر وہ ایک خاص پیٹرن کے اندر ہم اس کو لیتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر جب غسل آئے گا تو پھر اگر آپ نے ایک ہاتھ بھی دھویا ہے تو آپ نے غسل کیا ہے، اپنے ہاتھ کا غسل کیا ہے۔ تو پھر غسل جو ہے ہم نے عربی والا غسل دیکھنا ہے، ہم نے اردو والا غسل نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا وضو کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پر تو غسل کی بات ہو رہی ہے، آپ ہم سے وضو کروا رہے ہیں۔ تو پھر بات یہ ہے کہ عربی زبان کے ان الفاظ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ دھونے کے لیے آتا ہے جی، غسل جو ہے فغسلو غسلت، میں نے اس چیز کو دھو دیا۔ اب وہ جزوی طور پر آپ نے دھویا ہے یا پورے، یہ وہ اسی کے اندر ہی آئے گا، وہ غسل کے اندر ہی آئے گا۔ یہ اس بالکل کا جواب ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک جی، بہت شکریہ۔ ایک اور جی، اسی اب اس میں حوالے سے جی اسی سوری جی 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 بسم اللہ بسم اللہ، آپ بتائیں، آپ بتائیے۔ اچھا جی، شفقت صاحب نے اس کے ہی آگے آئی تھنک تھوڑا انہوں نے غلط لکھ دیا ہے، جو ہونے کے لیے ہے الالکعبین وامسحو، ارجلکم، ہاں جی ہاں ارجلکم، جی، جی وامسحو برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ انہوں نے کہا کہ جی الالکعبین، آپ جو ہیں جی وہ اس مسح کی بھی کریں، وضاحت۔ مسح کریں، ہاں، وامسحو برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کریں، اور جو ہے وہ ارجلکم الی الکعبین، اور جی اپنے پیروں کا بھی جو ہے وہ اپنے ٹخنوں تک۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھی پاؤں کا مسح ہونا چاہیے یا پاؤں دھونے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مطلب کامن سینس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاؤں مٹی سے بالکل اٹے ہوئے ہیں تو وہاں پر اس مٹی کے اوپر تو میں مسح نہیں کروں گا نا، وہاں پر تو میں نے غسل ہی کرنا ہے، میں نے اپنے پاؤں دھونے ہیں۔ تو یہ تو پاؤں کی کنڈیشن کے اوپر ہے کہ اگر آپ کے پاؤں صاف ستھرے ہیں تو پانی کی بھی بچت کیجئے، آپ اس کی مسح کر لیجئے۔ اور اگر آپ کے پاؤں جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹے ہوئے ہیں مٹی سے، یا ساکس پہن کے اس میں سے بو آتی ہے، یا کوئی بھی ایسے معاملات، تو پھر تو آپ نے غسل کرنا ہے۔ اب آپ مطلب میرے اگر اللہ معاف کرے پاؤں میں سے بو آتی ہے تو پھر ظاہر ہے میں مسجد والوں کے لیے میں کتنی مصیبت بناؤں گا، تو وہاں پر تو میں نے غسل کرنا ہی ہے نا جی، وہاں پر تو میں مسح نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں تو اصل میں بڑی آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ بجائے ان بحث کے اندر کہ جی وہ مسح کرنا چاہیے یا غسل، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے پاؤں کی کنڈیشن دیکھنی ہے کہ یہ مسح کے قابل ہے یا غسل کے۔ تو یہ اہم ترین نکتہ ہے جی اس کے۔